اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ماشاء اللہ سے ہم لوگ نے ابھی بہت سارے سٹوریز کمپلیٹ ہو گئے۔ ماشاء اللہ نوح علیہ السلام ہو گئے، ہود علیہ السلام ہو گئے، اور آج الحمدللہ انشاءاللہ دیکھیں گے ہم لوگ صالح علیہ السلام کی سٹوری۔ ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ لوگوں کو اس کے پہلے بھی بتائی کہ جتنے بھی نبی آئے ان کے ساتھ وہی تھا۔ جیسے لاسٹ ہم لوگ نے ڈسکس کیا تھا کہ ہود علیہ السلام کے ٹائم پر جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام اور ہود علیہ السلام کی قوم کی حفاظت کی۔ جب یہ قوم سب وہاں پر تھی، وہاں پر تب تک ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو رہی تھی۔ اس کے بعد ایسا آیا، کچھ ٹائم کے بعد شیطان نے پھر سے ان پر اٹیک کیا اور پھر سے وہاں پر آئیڈل ورشپنگ سٹارٹ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اب ہم لوگ آ رہے ہیں صالح علیہ السلام کی سٹوری پر۔ صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کا نام تھا سمود، قوم سمود۔ جب آپ کو قرآن میں قوم سمود کا جب ذکر آئے گا تو آپ لوگ سمجھ جانا کہ یہ صالح علیہ السلام کی سٹوری کے بارے میں ذکر کرنے ہیں۔ قوم سمود جو تھی بہت ہی سٹرونگ تھی، جیسے ہم لوگ نے بتایا۔ قوم عاد جو تھی، ہود علیہ السلام کے جو لوگ تھے، قوم عاد جو تھی، اسی طریقے سے قوم سمود جو تھی، صالح علیہ السلام کے جو لوگ تھے وہ بھی بہت سٹرونگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھا ویلتھ دیا تھا، ہیلتھ دیا تھا، اور ان کی ایک بولتے نا ان کا ایک درجہ، ان کا ایک رتبہ تھا، وہ ایک سوسائٹی میں بہت ویلتھی لوگ تھے۔ بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ ہیوج بنایا تھا سائز میں، اور ایک ویلتھ بہت زیادہ دیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نعمتیں بہت زیادہ دے دیتا ہے تو کبھی کبھار ایک انسان ایسا ہوتا ہے کہ جس نے نعمت دیا ہے اس کو ہی بھول جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب صالح علیہ السلام کی قوم کو، جب قوم سمود کو جب اللہ تعالیٰ نے اتنا پیسہ دولت دیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھول گئے۔ جس نے ان کو دولت دیا اسی کو بھول گئے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو، ایک پروفٹ کو انہی کے لوگوں میں سے بھیجا۔ ٹھیک ہے، اور ان میں سے کون بھیجا اللہ تعالیٰ نے؟ صالح علیہ السلام کو قوم سمود میں بھیجا۔ صالح علیہ السلام بھی بہت پیسے والے فیملی میں سے تھے، ویلتھی فیملی میں سے، اور ایک ہائی سٹینڈرڈ کی فیملی میں سے تھے۔ اور صالح علیہ السلام اتنے انٹیلیجنٹ تھے کہ وہ لوگوں نے سوچ لیا تھا کہ صالح علیہ السلام کو آگے چل کے ہم لوگ لیڈر بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، صالح علیہ السلام جب ان کے پاس آئے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا تاکہ وہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا ان کو بتائیں، اور ان کو یہ بھی بتائیں کہ اگر وہ غلطیوں کی معافی مانگ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف کرے گا۔ پر یہ لوگوں میں کیا تھا؟ یہ لوگ ایسے تھے جو اپنے آپ پر ان کو گھمنڈ تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں کچھ خاصیت دیا تھا، اور وہ خاصیت کیا تھی کہ ان کے پاس خاصیت یہ تھی کہ وہ اپنے گھروں کو پہاڑوں پر بنا سکتے تھے، راکس پر بنا سکتے تھے، راکس کو کارو کر کے اس پہ وہ اپنے گھر بناتے تھے۔ سوچئے یہ اتنا ابھی جو ماشاءاللہ سے جو ہمارے پاس انسٹرومنٹس ہے، جو ہمارے پاس نئے مشینز آئے ہوئے ہیں، اس چیز سے آج الحمدللہ گھر بنا رہے ہیں، تو اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ بٹ اس زمانے میں جب کوئی مشین نہیں تھا، جب کوئی اتنے انسٹرومنٹس نہیں تھے، ہتھیار نہیں تھے، اس زمانے میں راکس کے اندر گھر بنانا معمولی بات نہیں تھی، تو وہ پہاڑوں پر گھر بناتے تھے اپنے۔ ٹھیک ہے، تو یہ لوگ اپنے لیے بہت بیوٹیفل گھر بناتے تھے، اندر سے روم اس کو کارو کرتے تھے، اور اس کو اپنے لیے سیفٹی کے لیے بناتے تھے، اور یہ سوچتے تھے کہ ان کے دماغ میں یہ تھا کہ ہم نے ہمارے گھر پہاڑوں پر بنائے ہیں، راکس پر بنائے ہیں، تو ہمیں کوئی چیز ڈسٹروائے نہیں کر سکتی ہے، کوئی چیز ہمیں ختم نہیں کر سکتی ہے۔ تو یہ ایک غلط فہمی ان کے میں تھی، اور ہمیشہ اپنے آپ کو بولتے تھے کہ ہم لوگ، ہمارے گھر راکس میں بنایا، پتھروں پر ہے، تو ہمیں اگر ونڈ بھی آتی ہے، یعنی طوفان آتا ہے، ہوا آتی ہے، تو بھی ہمارے گھر ہل نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے،
اور اگر پانی آتا ہے اللہ تعالیٰ، اگر ہم لوگ کو پانی بارش ہوتی ہے یا طوفان آتا ہے، پانی کی وجہ سے بھی ہمارے گھر ڈوب نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ راک سے بنے ہوئے اور پہاڑ کے اوپر ہیں ہم لوگ. اور ایون یہ تک بولتے تھے کہ اگر زمین بھی شیک ہو جائے گا تو ہم لوگ کو کچھ نہیں ہو سکتا. ہم لوگ پتھر کے ہیں، راکس کے اندر ہم نے اپنے گھر بنائے ہیں. تو ان کو اس چیز پر، اپنے آپ پر بہت زیادہ گھمنڈ تھا. اور اللہ تعالیٰ کو گھمنڈ بالکل بھی پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. صالح علیہ السلام ان کے پاس جاتے اور صالح علیہ السلام ان کو بار بار یہی بولتے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو. میں جو میسیج لایا ہوں اس میسیج پر سنو آپ. اللہ تعالیٰ آپ کو ریوارڈ کرے گا اگر اس میسیج پر اگر آ جائیں گے. سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صالح علیہ السلام ان سے یہی بولتے بار بار کہ مجھے آپ سے کوئی ریوارڈ نہیں چاہیے، مجھے جو بھی ریوارڈ چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے کہا صالح علیہ السلام سے کہ ہمیں تو تم پر بہت زیادہ ہوپ تھا، بہت زیادہ امید تھی تم پر، اور ہم یہ بھی سوچ رہے تھے کہ ہم تمہیں اپنا لیڈر بنائیں، بٹ اب ہمیں تم ہمارے کام کو سٹاپ کرنے آئے ہو، جو ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے ہمیں اس کام سے رکانے کے لیے آئے ہو. اب تو ہمیں تمہارے پہ ڈاؤٹ ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ لوگوں کو جب صالح علیہ السلام جو انٹیلیجنٹ تھے وہ صالح علیہ السلام کو لیڈر بنانا چاہ رہے تھے، بٹ صالح علیہ السلام جب دین کی بات کیے تو انہوں نے کیا کہا ان سے کہ ہم ہمارے جو فور فادر سے، ہمارے باپ دادا جو کام کرتے تھے، آپ ہم کو اس سے رکانے کے لیے آئے ہو، تو ہم کیسے آپ پر یقین کر سکتے ہیں. تو دیکھیے ہم کو بھی سوچنا ہے. آج جب ہم لوگ دین کی بات کرتے ہیں، جو ہمارے باپ دادا نے کی، جو ہمارے فور فادرز، ہمارے کزنز کرتے ہیں، ہمارے ریلیٹیوز کرتے ہیں، ہم یہ سوچ کر اگر ہم لوگ دین کی بات نہیں سن رہے تو نقصان کس کا ہے؟ کیا نقصان ان کا ہے جو ہمارے بڑے تھے، جو ہمارے فور فادرز تھے، ہمارے باپ دادا، ہمارے کزنز، ہمارے ریلیٹیوز، ہمارے پہچان کے لوگ جو تھے، ان کا نقصان ہوگا کہ ہمارا نقصان ہوگا؟ نقصان ہمارا ہوگا. جب دین کی بات آتی ہے تو ہم لوگ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ میرے سے بڑے جو تھے ان لوگ کر رہے تھے تو میں سیم ٹو سیم کروں گی. نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی ایک صلاحیت دی ہے. تو ہم لوگ کو سوچنا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو اب صالح علیہ السلام کے لوگ کیا بولنے لگے؟ صالح علیہ السلام کے لوگ بھی، یہ قوم یہی بولنے لگی کہ ہم تمہیں لیڈر بنانا چاہ رہے تھے، پر تم ہمیں اپنے باپ دادا کے کام سے روک رہے ہو، تو ہم تم پر کیسے یقین کریں. اور ان لوگوں میں یہ تھا کہ وہ لوگ وہاں پر جو پیسے والے تھے، جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتائی کہ ان لوگ بہت پیسے والے تھے، تو وہ لوگ ایسے تھے کہ ان لوگ پیسے والے لوگوں کی عبادت کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو ان کے لیے پیسہ بہت کچھ یہ تھا، تو وہ لوگ پیسے والے لوگوں کی جا کر عبادت کرتے تھے. صالح علیہ السلام کو بار بار بتاتے تھے کہ دیکھو جیسے قوم عاد پر عذاب آیا تھا، ان لوگ نے اللہ کی بات نہیں سنی تھی تو ان پر عذاب آ گیا تھا، تو تم بھی اللہ کی بات نہیں سنو گے تو تم پر بھی عذاب آ جائے گا. تو تم لوگ کو میں جو میسیج لے کر آیا ہوں اس میسیج پر یقین کرو اور اس پر ایمان لاؤ. تو انہوں نے اس کو ڈس ایگری کیا. انشاءاللہ ہم لوگ آنے والے نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ آنے والا نیکسٹ کنٹینیوشن سنتے ہیں انشاءاللہ. اوکے، اللہ حافظ.